نیچا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنی بچیوں کے اوپر نظر رکھیے اور ان کو بتائیے کہ تمہارے ایمان پر جب حملہ کیا جائے تو سمیہ کی طرح اپنے ٹکڑے کرا دینا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا۔ یہ مدارس ایمان کے بچانے کے مراکز ہیں، یہاں سے ایمان بچتا ہے۔ چند باتیں کہوں، بات کو ختم کروں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ گجرات کے اندر جب فساد ہوا تھا، میں وہاں پر رفائی کام کے لیے گیا، مدد کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو پنڈال لگائے ہوئے تھے انہوں نے کہا مولانا صاحب ادھر چلے جاؤ، ادھر آنے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ ٹرک ادھر بلا لو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، سجاد ادھر تجھے جانا چاہیے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر ہی چلا تو کیا دیکھا، بڑی لمبی لائن لگی ہے اور لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کان میں کہا جا رہا ہے اور اس کے بعد انہیں کھانا دیا جا رہا ہے۔ ایک بچہ جب اس کے کان میں بات کہی گئی تو وہ چلانے لگا، چیخنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا اس بچے کو پکڑو، ضرور کوئی بات ہے، ضرور کوئی بات ہے۔ اس بچے کو حضرت نے بلایا اور پوچھا بچے بتاؤ کیا بات ہے؟ اس بچے نے کہا کہ حضرت یہ میرے کان میں کہہ رہے تھے کہ پہلے نبی کی شان میں گستاخی کرو، اس کے بعد میں کھانا دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت نے پلٹ کر سوال کیا بیٹا اگر تم کر دیتے، اس نے کہا نہیں، میں مدرسہ گیا تھا، مجھے مولوی صاحب نے سکھایا تھا جان دینی پڑے جے دینا، نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ آج یہ مدارس ہمارے اور آپ کے ایمان کے مراکز ہیں، ہم آپ کتنی توجہ دیتے ہیں؟ ابھی مفتی عطا اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بیان کیا کہ بڑی ہی مشکلات سے رسید لے کر آپ کے دروازے پر جاتے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم قوم اتنی کاہل ہو چکی ہے کہ اگر یہ علماء ہمارے اور آپ کے پاس نہ جائیں تو زکوٰۃ کھا جائیں گے، زکوٰۃ تک نہیں دیں گے۔ ان کا احسان ہے جو رسید لے کر کے پہنچتے ہیں۔ اس لیے دل کھول کر ان مدرسوں کا تعاون کیجیے اور یاد رکھیے جتنا آپ اللہ کے راستے میں دیں گے اللہ تمہیں اس کا بڑھا کر کے دے گا۔ ایک مزاحیہ واقعہ آپ کو بتاؤں، بات کو ختم کروں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک مزاحیہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں 10 روپیہ دے گا اللہ اسے 100 دے گا۔ تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی جیب کی جانب دے کر 10 ہی روپے پڑے تھے، اٹھا کر کے دے دیے۔ اب کچھ دن گزر گئے تو روپیہ ملا نا، تو سیدھے لاٹھی لے کر مولوی صاحب کے پاس آئے۔ مولوی صاحب آپ نے کہا تھا 10 کرو گے، 10 خرچ کرو گے، 100 ملے گا، ملے نہیں ابھی؟ تو مولانا صاحب کہنے لگے بھائی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جلدی ملیں گے یا دیر سے ملیں گے۔ اب کیا ہوا جناب کو لیٹرین آنا شروع ہو گیا۔ حضرت وہ صاحب دوڑنے لگے، پرانا زمانہ تھا، کھیتوں کے اندر جایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے اور قضائے حاجت سے فارغ ہو رہے تھے، سامنے زمین کھودنے لگے۔ جب زمین کھودنا شروع کی، لکڑی سے ہوتی ہے عادت، تو دیکھا کہ ایک پیتل نما کوئی برتن دکھائی دیا۔ اب اس برتن کو نکالا اور اس کو کھولا۔ جب کھولا تو دیکھا 100 سکے تھے۔ کتنے تھے؟ 100 سکے۔ فوراً آئے مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگے مولوی صاحب کسی مسلمان کو تکلیف میں ڈالنا حرام ہے۔ کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں 10 خرچ کرو گے 100 ملیں گے، ادھوری بات کہی تھی۔ ایسے کہو کہ 10 خرچ کرو گے 100 ملیں گے، کچھ دن لیٹرینیں آئیں گی، اس کے بعد میں ملیں گے۔ تو میرے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، تو مزاحیہ واقعہ ہو گیا۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ آپ کو اور بڑھا کر کے دے گا۔ پرانے زمانے میں کنویں دیکھے نا، جو ہماری بڑی عمر کے وہ سب جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کنویں سے جتنا پانی نکالا جاتا تھا اتنا ہی پانی اور نیچے سے آ جاتا تھا۔ اور کوئی احمق بے وقوف سوچے کہ پانی نہ نکالنا ختم ہو جائے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم آپ اپنے ایمان کی اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے اور ان مدارس کا تعاون کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ